سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کی 80 دینی خلاف ورزیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوشی کے مواقع میں مخالفت۔ نمبر 43، شادی نہ کروانا۔ بعض عورتیں حصول علم کا بہانہ بنا کر شادی نہیں کرواتی جبکہ یہ حجت غلط ہے۔ فضیلت الشیخ محمد بن صالحین عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے، کیونکہ شادی نہ کروانا نکاح کی مصلحتوں کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو خاندانی نظام دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور تمام پیغمبروں نے اس نعمت کو قبول کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَ لَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 54۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اسے نسبی اور سسرالی رشتے والوں کر دیا، اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔ اس لیے نکاح نہ کروانا اللہ کی نعمت کو ٹھکرانے اور فطرت کو بدلنے کے مترادف ہے۔ نمبر 44، شوہر کے انتخابات میں غفلت کرنا۔ اکثر عورتیں نافرمان، فاسق، فاجر اور بے نمازی شوہر بنانے پر آمادہ ہو جاتی ہیں، اس کی اجتماعی اور مالی پوزیشن یا دنیاوی تعلیم میں برتری وغیرہ دیکھتے ہوئے، جبکہ اس قسم کی شادی عورت کے لیے گمراہی اور اللہ کی نافرمانی کا باعث بنتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نکاح کی 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جن کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو ان سے نکاح کراؤ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور لمبا چوڑا فساد برپا ہوگا۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ نمبر 45، حق مہر بڑھانا۔ یہ بات بھی خلاف شرع ہے، کیونکہ زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں مالی بوجھ کم ہو، اور مہر بڑھانے کا مسئلہ کئی دفعہ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے اولیاء کو حق مہر بڑھانے پر ابھارتی ہیں، یہ کہہ کر فلاں کا مہر اتنا ہے، فلاں کا مہر اتنا ہے، اور یہ بات کئی دفعہ اچھی صفات اخلاق والے منگیتر سے منگنی توڑنے کا باعث بن جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین مہر وہ ہے جو آسانی سے دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا نکاح کر نخواہ لوہے کی ایک انگوٹھی کے عوض۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 46، منگیتر کا اپنی منگیتر کو سونے کی انگوٹھی پہنانا۔ عموماً منگیتر اپنی منگیتر کو دائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے اور اس پر اس کا نام درج ہوتا ہے، اور جب رخصتی ہوتی ہے تو انگوٹھی بائیں ہاتھ میں کر دی جاتی ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کی رسم ہے۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا شرع میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، نیز مردوں کے لیے سونا پہننا کسی حال میں بھی جائز نہیں، خواہ انگوٹھی، بالی، چین یا کسی اور شکل میں ہو، اور اسی طرح شادی اور منگنی کے موقع پر مذاق اور شرارت کے انداز میں جتنے کام کیے جاتے ہیں اور دلہا اور دلہن سے جو سلوک کیا جاتا ہے یہ نہ شرعاً جائز ہے اور نہ ہی اخلاقاً درست ہے۔ نمبر 47، شوہر کو مخصوص سامان لانے پر مجبور کرنا۔ بعض برادریوں میں یہ رواج ہے کہ شوہر کو مخصوص سامان یعنی زیور، کپڑے اور جوتے وغیرہ لانے کا پابند بنایا جاتا ہے، اور شوہر ایک مجلس میں یہ سامان اپنی بیوی کو پہناتا ہے، اور اکثر اس مجلس میں غیر محرم افراد بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کی اس زمانے میں ایجاد کردہ بدعت ہے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ نمبر 48، شادی کے امور عالیشان محلات اور ہوٹلوں میں کرنا۔ آج کل اکثر لوگ شادی کے امور کو ہوٹلز، میرج ہالز میں کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات پابند کیا جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، عورتیں ان پروگراموں میں شریک ہو کر اخلاقی قدرت کو پامال کرتی ہیں، اور دیگر اس میں بہت اسراف اور فضول خرچی بھی ہے اور کھانا ضائع کرنا ہے، جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ ترجمہ، اور کھاؤ پیو
اور اسراف نہ کرو، یقیناً اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 49، عورتوں کا اپنے جسم کے بال اتروانا۔ اکثر عورتیں اپنے جسم کے بال اتروانے کے لیے کافرہ عورتوں کے پاس جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں معاملہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ یہ کافرہ عورتیں جسم کے وہ اعضاء بھی دیکھ لیتی ہیں جنہیں دیکھنا شوہر کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور اس شرمناک کام کے لیے بڑے بڑے اخراجات اٹھا کر امریکن سینٹر اور یورپی طرز کے بیوٹی پارلرز پر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں اس انداز میں میک اپ وغیرہ کروایا جاتا ہے کہ شکل ہی بدل جاتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورتی کے لیے فطرت بدلنے والی عورت پہ لعنت کی ہے۔ نمبر 50، شب زفاف کو مخصوص لباس پہننا۔ بعض عورتیں شب زفاف کو سفید رنگ کا لمبا اور انتہائی مہنگا لباس پہنتی ہیں، کئی دفعہ اس کے ساتھ سفید رنگ کے دستانے اور جرابیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ یہ عیسائیوں کی مذہبی رسم ہے۔ عیسائی عورتیں گرجا گھر میں نکاح کے وقت اس قسم کا لباس پہنتی ہیں، اور یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں کافروں کی مشابہت ہے اور اسراف ہے اور تبذیر بھی ہے، کیونکہ عورت یہ لباس زندگی بھر میں صرف ایک بار پہنتی ہے۔ نیز اس قسم کے دیگر رائج الوقت انتہائی قیمتی مخصوص ملبوسات بھی جائز نہیں۔ نمبر 51، شادی بیاہ کے موقع پر قبیح رسومات۔ اس بات پر اصرار کرنا کہ شادی کی تقریبات آلات لہو لعب، موسیقی، رقص و سرور، گلوکاراؤں، مووی اور فحش ریکارڈنگ سے لبریز ہوں، حالانکہ اس موقع پر صرف دف بجانا جائز ہے اور ایسے اشعار پڑھنا جو پاکیزہ ہوں، اور وہ بھی اس انداز میں کہ گیتوں کی آواز صرف عورتوں تک محدود ہو، اور اعلان نکاح کا بہانہ بنا کر دیگر مذکورہ بالا امور قطعاً جائز نہیں۔ لیکن انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج شادی کی تقریبات میں بے پردگی کا سیلاب ہے، جیسے نکاح مسنون نہیں بلکہ مقابلہ حسن ہو رہا ہے، اور مووی بنائی جاتی ہے جو کھلی بغیرتی، اور پہلے تو ناچنے والے اور رقص کرنے والیاں کرائے پر بلائی جاتی تھیں، اور اب خاندان کی بہو بیٹیاں سر عام ناچتی ہیں اور ان کے وڈیروں کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت اچھا ناچتی ہے، اور یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کی رسمیں ہمارے نکاح کے پروگراموں میں بالکل عام ہو چکی ہیں۔ نمبر 52، شادی کرنے والے جوڑے کو عورتوں کے درمیان بٹھانا۔ عموماً شادی کے موقع پر جب دلہا کو دلہن کے گھر لے جایا جاتا ہے تو اس وقت ایک مخصوص چیز پر جوڑے کو بٹھایا جاتا ہے، اور اس عمل میں بڑی خرابیاں ہیں۔ ایک تو خرابی یہ ہے کہ دولہے کے ساتھ اس کے دوست و احباب بھی عورتوں کے جھگمٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں ہنسی مذاق، دودھ پلائی وغیرہ جیسی شرمناک رسمیں کی جاتی ہیں، اور مزید یہ کہ اس بے حیائی کی مووی بنائی جاتی ہے۔ یہ سب حرام ہے، اور سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ نے اس کے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ نمبر 53، شادی کرنے والے کو صرف بیٹوں کی دعا دینا۔ عموماً شادی کرنے والے کو باہمی میل ملاپ اور اپنے بیٹوں کی دعا کے انداز میں مبارکباد دی جاتی ہے، جبکہ مبارکباد کا یہ انداز دور جاہلیت کی رسم ہے، اور اس انداز سے مبارکباد دینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اس میں دور جاہلیت کی مشابہت ہے، اور اس میں صرف بیٹوں کی دعا ہے، بیٹیوں کی نہیں، اور اس دعا میں اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا نہیں، جبکہ شریعت نے اس موقع کی یہ دعا سکھائی ہے۔ ترجمہ: اللہ آپ کے لیے برکت فرمائے اور آپ پر برکت ڈالے اور تم دونوں کو خیر میں جمع فرمائے۔ بہاوالہ صحیح ترمذی۔ نمبر 54، شادی کی پکنک منانا۔ کئی لوگ شادی کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں سیر و سیاحت کے غرض سے جاتے ہیں، جبکہ یہ اہل کفر کے رسومات میں سے ہے، اور خصوصاً جب یہ سفر کافر ممالک کی طرف ہو تو مزید خطرناک ہے، کیونکہ اس پر بہت ساری خرابیاں مرتب ہوتی ہیں اور جوڑے کو بہت سارے نقصانات پہنچتے ہیں، کیونکہ وہ کافروں کی بے پردگی، آزادی، اختلاط اور شراب نوشی جیسی بری عادات سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور یوں بھی اس قسم کی پکنک میں کفار کی مشابہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم کی نقل اتارے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ بہاوالہ سنن ابی داود۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔